السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں اور تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر اہل پاکستان، ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی، ہم زندہ ہیں، اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو۔ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ ان کا روزہ مشقت والا تھا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، سحری بھی افطاری بھی۔ ان کی نماز تراویح نہیں تھی، ہماری نماز تراویح ہے قرآن سننے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب علیہ، هل من سائل فاعطیہ۔ یہ تین آوازیں 24 گھنٹے چلتی ہیں آسمانوں پر۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا، آگے بڑھا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الشر ادبر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ اور اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پھر اس کی قضا میں قیامت تک عملی نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں۔ اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، خصوصی طور پر جمع کیا، یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیتے تھے، چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ مفہوم ہے، لفظی ترجمانی مفہوم تر۔ ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سب یوں ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ تیسری دفعہ، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، پیچھے تو کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے علیہ السلام، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ اوحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، لا، کہ نہیں۔ اعدو حضر، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا، لا، نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، بھائی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا، رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ،
क्या खूबसूरत अंदाज था मुतवज्जे करने का, आज़मत बिठाने का, हैबत बिठाने का रमज़ान आ रहा है। फिर आपने उसके फ़ज़ाइल सुनाए कि इसमें जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, और जन्नत की हूरें अल्लाह से दुआ करती हैं, या अल्लाह इस रमज़ान में अपने नेक बंदों में हमारे शौहर हमारे लिए मुंतखब फरमा और उनके ज़रिए हमारी आंखें ठंडी फरमा। और जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, शैतान कैद हो जाता है। और इस रमज़ान का मतलब है जलना, रमज़ा यरमुज़ु, जलना। सारे महीनों के नाम अरबों ने रखे, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी से लेकर आखिर तक। रमज़ान का नाम अल्लाह ने कुरान में लिखा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, कि ये अर्शों पर इस महीने का नाम तय हुआ रमज़ान। तो इस महीने के नाम और रोज़े में क्या मुताबिकत है, इनमें जोड़ क्या है कि रमज़ान जल जाना। इसमें जब कोई रोज़ा रखने वाला, रोज़ा रखने वाली जब रोज़े रखता जाता है तो उसके गुनाह पिछले साल के जलते जाते हैं, जलते जाते हैं, जलते जाते हैं, यहाँ तक अल्लाह जैसे लोहे को साफ़ किया जाता है आग से, और धातों को साफ़ किया जाता है आग से, और ज़ाहरी मैल को साफ़ किया जाता है पानी से। तो पूरे साल में जो गंदगियाँ हमारे अंदर घुस जाती हैं, कभी हसद, कभी बुग़्ज़, कभी कीना, कभी कुछ, तो अल्लाह ताला उसको अंदर से खींच के बाहर निकाल के साफ कर देता है। और ईद की रात कहता है कि फरिश्तों से जिन मजदूरों ने मजदूरी पूरी कर दी हो तो उसका क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए, तो सब ने अर्ज़ किया उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम गवाह रहो, मेरे बंदों ने दिन में रोज़ा रखा, रात को क़याम किया और मेरा कुरान सुना, मैं इस मजदूरी के बदले इनके सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम बहन भाइयों से कि हम इसकी तैयारी करें। एक तैयारी होती है ज़ाहिरी, जो हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं, एक तैयारी वो है जिसके बगैर हमारा रोज़ा कबूल नहीं होगा। मेरा नबी का फरमान है, 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी लैलतुल क़द्र में भी बख्शिश नहीं होती, तो रमज़ान की बाकी रातें तो उससे अदना हैं, कि 4 अगर किस्म के गुनाह चारों किस्में हों या एक किस्म में हो, बख्शिश ना होने का मतलब ये है कि अगर वो तौबा नहीं करेगा तो उसका रोज़ा उससे माफ़ी नहीं दिला सकेगा। तौबा करने पर तो कुफ्र माफ़ हो जाता है, तौबा करने पर तो शिर्क माफ़ हो जाता है, हर बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ हो जाता है। और अल्लाह की रहमत का बताऊं, मेरे नबी का फरमान है, मा असर्र मन इस्तग़फ़र व आद फ़िल यौम 70 मर्रतन। चंद दिन पहले एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, मौलाना बड़ी तौबा करता हूँ फिर गुनाह हो जाता है, 10-15 दिन से ऊपर नहीं गुजरता है फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता हूँ तो ये तौबा का मजाक है, मेरी बख्शिश नहीं होगी। वो दौड़ रोने लगा टेलीफोन पर। तो जब थोड़ा उसके आंसू रुके तो मैंने उसका, बेटा तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ कि मेरे नबी का फरमान है, जो दिन में 70 दफ़ा तौबा तोड़े, और 70 से मुराद 10, 7, 70 नहीं, अरबी में 70 से मुराद होता बेशुमार। मेरे नबी ने फरमाया कि जो दिन में 70 दफ़ा तौबा तोड़े और फिर तौबा कर ले सच्चे दिल के साथ, तो मेरे रब की नज़रों में वो महबूब है, वो उसका प्यारा है, चाहे वो बार बार तौबा तोड़ता है लेकिन उसके बाद वो रोता है, माफ़ी मांगता है, और आखिरी सांस तक अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। बाबु तौबत मफ्तूहन मा लम युगरगर, जब तक गले का वो घुंघरू बंद नहीं होता उस वक्त तक अल्लाह ताला बंदे की तौबा के लिए दरवाज़ा खोल के बैठा होता है। मौत नज़र आने लगे फिर कहे या अल्लाह मेरी तौबा, तो वो कबूल नहीं है, लेकिन उससे 1 मिनट पहले उसे पता ना हो वो तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा माफ़ करता है। मैं एक दफ़ा जमात में गया नवाबशाह, तो एक घर में बड़े वडेरों को इकट्ठा किया,
تو آخر میں توبہ کراتا ہوں، کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو اس میں ایک وڈیرا صاحب تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، بڑا ہیوی ویٹ، ان کی آواز سب سے بلند تھی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری، اور ساتھ رو رہے تھے زار و قطار۔ واہ میرے رب! یہ بیان تھا ظہر سے پہلے۔ وہ گھر گئے ہیں اور رات کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی نافرمانی میں تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑے کوئی اچھا زندگی کا رخ نہیں تھا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دن کی ان کی توبہ نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا، مقرب بنا دیا۔ تو میں صرف 4 باتیں ہیں میرے بھائی بہنوں۔ ایک ہے مدمن خمرن، جو مستقل شرابی ہو اور شراب کا عادی ہو، اس کی رمضان کے روزے سے بخشش نہیں ہوتی۔ عاقل لوالدیہ، جو والدین کو پرزے کر دے۔ والدین کا اونچا بول کبھی کبھی بولا جاتا ہے، کبھی بدتمیزی ہو جاتی ہے، اس کو نافرمانی نہیں کہتے۔ جو اپنے والدین کے دل کے ٹکڑے آنکھ پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے نافرمانی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ حقوق کا مطلب کسی چیز کو پھاڑ کے پرزے کر دینا۔ تو جو ماں باپ کو اتنا زخمی کرے کہ ان کی آہیں نکلیں، ان کے آنسو نکلیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا، جو قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کسی سے نہ بنا کے رکھے، نہ بھائی سے، نہ بہنوں سے، نہ چاچے سے، نہ مامے سے۔ ماں اور باپ کی طرف سے جتنے رشتے ہیں وہ رشتے ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اور ان سے لڑتا بھڑتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، یہ سب گند ہے، یہ سب ایسے ہیں، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا ہے المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے بغض پالتا ہو، نفرت رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو۔ المشاحن کا لفظ ان ساری چیزوں پر ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے نا، وہ آخری ہے۔ ہر آدمی شرابی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کروڑوں مسلمانوں نے کبھی شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اپنے دل میں کسی نہ کسی کا بغض پالے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کی نفرت لیے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کا حسد لیے بیٹھا ہے، کسی پر غصہ لیے بیٹھا ہے۔ یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے، اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے جیسے نیچے سے اوپر جانا۔ تو اس میں پھر آدمی پھسل جاتا ہے۔ ایک اس ہمارے سوشل میڈیا نے اس طرح نفرت پھیلا دی ہے، جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹے عنوان لگا کر۔ تو میری گزارش ہے سارے بہن بھائیوں سے، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ کیا تیاری کریں؟ ہم، اللہ نہ کرے کوئی شرابی ہو، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، ہیں بہت سے ہیں، کوئی ہیں تو وہ توبہ کر لیں۔ اللہ نہ کرے کوئی رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کوئی ہے تو وہ توبہ کر لیں۔ میرا رب نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں میل ہو، ہم اپنی میل کو صاف کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میں شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے کھوٹ سے پاک کر دے۔ لیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ تو اس آخری مضمون پر میں گزارش کرتا ہوں، اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں، کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ چونکہ ہمارا ملک تقسیم ہے بہت سے طبقات میں، مذہب کے نام پر بھی بے شمار طبقات ہیں اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، سیاست کے نام پر بے شمار طبقات ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، اور
باہمی آپس کی رنجشوں کے نام پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورا پاکستان پھرا ہوں اور کئی دفعہ پھرا ہوں. ہمارے دل بہت زیادہ گند سے بھرے ہوئے ہیں. تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو، اپنے دلوں کو صاف کرو، سب کو معاف کرو. میں سب سے پہلے سارے سامعین سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی میرے بھائی بہن کا دل دکھا ہو، چونکہ بولنے والا نبی نہیں ہوتا، بولنے والا انسان ہوتا ہے، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خطا نہ کرے، یہ ناممکن ہے. صرف وحی کی صفت ہے، خطا سے پاک ہے. باقی بڑی سے بڑی کتاب ہو لکھنے والے یا بولنے والے کی زبان ہو، اس سے خطا قبول نکلتا ہے. ہمیں اس کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. بہرحال میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو چونکہ کل ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے، ورنہ پرسوں کا تو انشاءاللہ یقینی ہے، تو مجھے آپ سب اللہ کے لیے معاف فرما دیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی بہن کے دل میں کدورت ہو اور میں اس کا سبب بنوں. تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں. چونکہ میں ہر وقت بولتا ہوں، میری بات اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے، صحیح بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں سب کو معاف کر دیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ، اس نے مجھے کھانے پہ نہیں بلایا، بول چال بند ہو گئی. اس نے مجھے سلام نہیں کیا، بول چال بند ہو گئی. اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں. اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، بول چال بند ہو گئی. تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں. رمضان میں قرآن اترا، اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے. سارے ذکر اذکار سوائے جو سنت اذکار ہیں وہ کر کے بس سارا دن آپ قرآن پڑھیں. میرے ایک دوست ہیں، میرے ساتھی تھے رائمنڈ میں، مولوی ثناء اللہ صاحب، وہ رمضان میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. اب بیمار ہو گئے ہیں تو 3 دن میں کرتے ہیں. ان کا سارے سال کا معمول ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. اب کافی بیمار ہیں، اب پتہ نہیں ان کی کیا صورت حال ہے، بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا عام معمول تھا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ قرآن ختم. تو ہم باقی نفلی عبادات، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، سارا کچھ کریں، لیکن ایک تراویح کا اہتمام کریں کہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. اور ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں، ماں باپ سے ناراضگی نہ ہو، شراب سے دوری ہو. یہ چند چیزیں ہیں. اور اس وقت ہم ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں جو کہ ایک وبائی مرض کی شکل میں پوری دنیا پہ چھا گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے سے بھی چھوٹے جراثیم کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کو ہلا کے دکھا دیا ہے کہ رب السماوات والارض فاصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. کیا چیلنج ہے اس لفظ میں. اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے مقابلے میں آنے والا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ نے طاقتوں کو جھکا دیا اور ان کے ناک زمین پہ رگڑوا دیے. تو اس وقت نا ہمارے مالدار لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں. کئی میرے دوستوں نے بتایا کہ اربوں روپے کا مال تیار کیا چونکہ ہمارا سیزن تھا اور وہ سٹاک ہو گیا، سارا پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے، خریدار کوئی نہیں ہے، ادھار بھی کوئی نہیں لیتا ہے. تو سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ ہمارے غریب لوگ، دہاڑی دار اور روزانہ کی محنت کرنے والے، ریڑھی والے، چھاپڑی والے، سائیکل پہ پھیری لگانے والے، اور اپنی کدال لے کر چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی کام پر لے جائے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زکوٰۃ جتنی آپ نکال سکتے ہیں ان غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچائیں. چونکہ ایک لاک ڈاؤن کی شکل بنی ہوئی ہے تو احتیاط سے چلنا پھرنے کی تو اجازت ہے، گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے.
تو میری درخواست ہے کہ اس وقت زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار وہ طبقہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں اور چولہے نہیں جل رہے، چونکہ روز کی تازہ کھاتے تھے۔ اس وقت ہمارے غریب بہن بھائی وہ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے، وہ اللہ کے نام پہ دو۔ اس وقت آپ کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی، کھانے بنا بنا کے بھیجو، راشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو۔ یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو ویسی فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رمضان میں زندہ بھی رکھے اور اس کے آداب کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق دے۔